شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانی آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سمیرہ شیئر کری ہے کراچی سے۔ سمیرہ کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 12 سال پہلے کی بات ہے۔ کراچی ملیر میں ہم نے ایک گھر رینٹ پر لیا۔ وہ گھر جو تھا کافی پرانا تھا اور کافی عرصے سے وہ گھر بند تھا۔ ہم لوگ جس گھر میں رہتے تھے وہ بھی رینٹ پر ہی تھا۔ وہ گھر سیل ہو گیا تو ہمیں کوئی اور گھر مل نہیں رہا تھا، تو ہم لوگوں کو جب اس گھر کا پتہ چلا ہم لوگ اس گھر کو وزٹ کرنے کے لیے چلے گئے۔ جب ہم لوگوں نے جا کر وہ گھر دیکھا، گھر بہت پرانا تھا اور بہت گندا گھر تھا، بہت گندی کنڈیشن میں تھا، لیکن انہوں نے جن لوگوں کا وہ گھر تھا ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو صفائی وغیرہ کروا دیں گے۔ اس گھر کا جو پچھلا حصہ تھا وہاں پر ایک چھوٹا سا پلاٹ سا تھا، یعنی ایک تو صحن تھا، وہاں پر کچا سا ایک حصہ تھا، وہاں پر کچھ درخت لگے ہوئے تھے۔ ان درختوں کو جلایا ہوا تھا۔ ہمیں لگا کہ شاید اس لیے جلا دیا ہوگا، پتے وغیرہ بکھرتے ہیں تو گھر میں جیسے اور بھی گند مچ جاتا ہے، لیکن وہ گھر تھا ہی اتنا گندا کہ اگر ان درختوں کو نہ بھی کٹواتے تو کوئی خاص فرق نہ پڑتا۔ خیر ہم لوگوں کو گھر چاہیے تھا، ہم لوگوں نے ان سے ڈیل فائنل کر لی۔ ان لوگوں نے ہم سے 3 دن مانگے صفائی وغیرہ کروانے کے لیے۔ 3 دن کے بعد ہم لوگوں نے شفٹنگ سٹارٹ کر دی۔ جس دن ہم لوگوں کی شفٹنگ کمپلیٹ ہوئی، بالکل تھوڑا سا سامان رہ گیا تھا، وہ بھی جب چلا گیا تو ہم لوگ ساری فیملی وہاں پر جب شفٹ ہونے لگے، میرے پیرنٹس، میرے بہن بھائی اور ہم جب وہاں پر گئے تو اس گھر کے بالکل باہر ایک درخت تھا۔ جیسے ہی ہم لوگ گاڑی سے اترے، میں نے وہاں پر ایک عورت کو کھڑے دیکھا۔ وہ بلیک کلر کے ڈریس میں تھی۔ جو گھر ہم لوگوں نے لیا تھا اس کے باہر درخت تھا جس کے نیچے وہ کھڑی تھی۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ شام کا وقت ہے، یہ عورت اکیلی یہاں پر کیوں کھڑی ہے؟ مجھے لگا شاید کوئی محلے دار ہوگی، اس نے دیکھا ہوگا یہاں پر نئے لوگ شفٹ ہوئے ہیں تو دیکھنے آئی ہوگی۔ ابھی ہم لوگ گاڑی سے سامان نکال رہے تھے، ہم لوگ اس عورت سے تھوڑا ہی دور تھے کیونکہ آگے ہم لوگوں کا وہ لوڈر کھڑا تھا جہاں سے سامان ابھی اتر رہا تھا، اور گاڑی میں ہم لوگوں نے اپنے گھر کا کچھ سامان رکھا ہوا تھا۔ جیسے ہم لوگوں نے وہ سامان اتارا تو میں اسی طرف تھی جس طرف وہ عورت تھی۔ سامان اتار کر جیسے ہی میں نے پیچھے ٹرن کیا وہاں پر عورت نہیں تھی۔ وہ عورت کہاں گئی مجھے نہیں پتا۔ میں نے اپنی بہن سے کہا کہ ابھی یہاں پر ایک عورت کھڑی تھی، تم نے دیکھا کہاں گئی ہے؟ اس نے کہا کہ یہاں پر تو کوئی عورت نہیں تھی، میں بھی تمہارے ساتھ ہی اتری ہوں، یہ تو درخت ہے، تمہیں کچھ شیڈو فیل ہوا ہوگا۔ جبکہ میں نے خود واضح وہاں پر ایک عورت کو دیکھا تھا اور وہ عورت بڑے غور سے ہم لوگوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو جو دوسرا گھر تھا اس کا گیٹ ہم لوگوں کی گاڑی سے پیچھے بنتا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید اپنے گھر چلی گئی ہوگی، ساتھ والوں کی عورت ہوگی۔ خیر ہم لوگ وہاں اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ ہم لوگوں نے سامان رکھا، بڑے تھکے ہوئے تھے، ابھی سیٹنگ تو نہیں کی تھی لیکن ایک کمرہ اس قابل بنا لیا تھا کہ وہاں پر سو سکیں۔ سردیوں کا ہی موسم تھا۔ جیسے ہی ہم لوگ سوئے، رات کا ٹائم تھا، نیند بھی نہیں آ رہی تھی، نئی جگہ تھی، تو باہر کچھ آہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ آہٹ ایسی تھی کہ جس طرح سے باہر کوئی چل پھر رہا ہے، جیسے کوئی پاؤں گھسیٹ کر چلتا ہے۔ باقاعدہ محسوس ہو رہا تھا کہ باہر کوئی موجود ہے، جیسے کوئی سامان کو دھکیلتا ہے یا سامان کو چھیڑتا ہے۔ امی کو میں نے بتایا کہ امی یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ ہم سارے ایک ہی کمرے میں سو رہے تھے۔ امی نے یہ کہا کہ کوئی بلی وغیرہ ہوگی، باہر سامان بہت پڑا ہے تو اس لیے ایسا محسوس ہو رہا ہوگا۔ خیر امی بھی سو گئی، سب تھکے ہوئے تھے لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ مجھے باقاعدہ وہاں پر کسی کی آہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ اب مجھے الجھن بھی ہو رہی تھی، بے چینی بھی ہو رہی تھی۔ میں فوراً سے اٹھی، میں نے تھوڑا سا ونڈو میں جھانک کر دیکھا تو مجھے صحن میں کوئی چلتا پھرتا دکھائی دیا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی ہے وہاں پر، کوئی موجود ہے، کوئی میرے سامنے سے گزر کے جیسے گیا، لیکن میں اتنا غور نہیں کر سکی کہ وہ کون تھا۔ میں تو بہت زیادہ ڈر گئی کہ ہم لوگوں کے تو سب گھر والے سو رہے ہیں، پھر یہ کون ہے؟ میں بھی ڈر کے آ کے بستر میں بھی سو گئی، خوف کے مارے کسی کو جگایا بھی نہیں۔ صبح جب ہوئی تو میں نے یہ بات امی سے کی کہ امی مجھے اس رات کو اس گھر میں کوئی دکھائی دیا، جیسے کوئی چل رہا تھا۔
امی نے کہا کہ ابھی ہم لوگ آج شفٹ ہوئے ہیں اور آج ہی تم لوگوں نے ایسی باتیں شروع کر دی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے اس گھر میں، یہ گھر صرف پرانا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، جب ہم لوگ یہاں پر رہیں گے تو تم لوگ ایڈجسٹ ہو جاؤ گے۔ خیر ہم لوگوں نے سارے گھر کی صفائی وغیرہ کی، صفائیاں تو وہ لوگ کر گئے تھے لیکن دوبارہ سے صاف کیا، پھر سامان سیٹ کیا۔ میں اور میری بہن ہم لوگ اوپر والے پورشن پر کچھ سامان رکھ رہی تھی، اوپر بھی ایک کمرہ تھا، تبھی ہم لوگوں کی نظر پڑی وہاں پر صحن میں کچھ پرندے تھے، وہ جیسے جلے ہوئے ہیں، ان پرندوں کو جیسے جلایا گیا ہو، ان کی بہت بری حالت تھی، اتنے برے طریقے سے وہ جلے ہوئے تھے، جل کے راکھ ہوئے ہوئے تھے، ان کے ہمیں صرف کچھ ان کے پر نظر آئے، ونگز نظر آئے، باقاعدہ وہاں پر آگ لگی ہوئی تھی۔ جب ہم لوگوں نے دیکھا ہم لوگ بہت ڈر گئی، ہم لوگ بھاگتی ہوئی نیچے آئی، امی کو بتایا کہ چھت کے اوپر تو جیسے کسی نے پرندے جلائے ہوئے ہیں۔ امی کو بڑا تعجب ہوا، امی بھی اوپر آ کر دیکھنے لگی، امی بھی تھوڑی سی پریشان ہوئی، امی بھی کہنے لگی بھلا کوئی پرندے کیوں جلائے گا؟ خیر امی نے کہا کہ چھوڑو جو بھی ہے تم لوگ نیچے آ جاؤ، ہم لوگ نیچے چلے گئے۔ اسی شام کی بات ہے، ہم لوگ کچن میں کھانا بنا رہے تھے تو ایک دم سے پورے ہم لوگوں کے صحن میں دھواں سا پھیل گیا، ہم لوگ کچن میں تھے۔ امی نے کہا کہ دیکھو یہ باہر دھواں اتنا کیوں آ رہا ہے؟ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے سیڑھیوں میں کوئی چیز ہے اور وہ جل رہی ہے، بہت زیادہ اسمیل بھی آ رہی تھی کہ جس طرح سے کوئی میٹ وغیرہ جلتا ہے اس کی اسمیل ہوتی ہے۔ ہم لوگوں نے خود اتنی اسمیل وہاں پر فیل کی۔ جیسے ہم لوگ سیڑھیوں میں گئے تو جو منظر ہم نے دیکھا وہ بہت زیادہ بھیانک تھا۔ وہاں پر سیڑھیوں میں ایک بلی تھی، مری ہوئی بلی، اس کو آگ لگی ہوئی تھی جیسے اس کو کوئی جلا رہا ہے۔ کس نے وہاں پر وہ بلی پھینکی، کس نے اس کو آگ لگائی ہم لوگ نہیں جانتے۔ ہم لوگوں نے خود وہاں پر ایک بلی، مردہ بلی پڑی ہوئی کو آگ لگے ہوئے دیکھا۔ ہم لوگوں نے تو شور مچا دیا، ابو کمرے سے باہر آئے، میرے بھائی آئے، ان لوگوں نے بھی جب دیکھا اس کے اوپر پانی پھینکا تو بلی کی بہت بری حالت تھی، بلی تقریباً جل چکی تھی۔ اب ہم لوگوں کو ڈر لگ رہا تھا کہ یہ بلی کس نے جلائی ہے، اور ہم لوگوں نے بتایا کہ پرندے بھی جلے ہوئے ہیں۔ ہم لوگوں نے خود پرندے دیکھے تھے اور وہ بالکل ایسے لگ رہے تھے جیسے تازے تازے کسی نے جلائے ہوں۔ اب یہ ایک نئی مصیبت تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر آج رات ویسے ہی تھا، آدھی رات کا ٹائم ہوا تو باہر سے ہم لوگوں کو بلی کے ہی بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں تھیں۔ جب ہم لوگوں نے دیکھا تو وہ بلی بہت زیادہ رو رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے بلی اس کمرے کے باہر بیٹھ کر رو رہی ہے جہاں پر ہم لوگ سوئے ہوئے تھے۔ امی ابو ہم سب لوگ جاگ گئے۔ جیسے ہی ابو نے اندر سے جیسے بھگانے کی کوشش کی کہ بلی ڈر کے بھاگ جائے، اس کی آوازیں اور زیادہ اونچی ہو گئیں۔ امی نے کہا کہ چھوڑے میں اٹھ کر دیکھتی ہوں۔ امی نے ہاتھ میں جوتا پکڑا کہ میں اس کو جوتا مار کے بھگاتی ہوں، یہ بلی ہمیں بہت تنگ کر رہی ہے۔ جیسے امی نے دروازہ کھولا امی چیخیں مارنے لگ گئی، امی بہت زیادہ ڈر گئی، امی پیچھے گری اور بے ہوش ہو گئی۔ ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ امی کو ایک دم سے ہوا کیا ہے، آخر انہوں نے ایسا کیا دیکھا ہے۔ جب امی گری ہم لوگوں نے تو چیخنا شروع کر دیا، لائٹ جلائی تو امی بے ہوش تھی۔ بڑی مشکل سے امی کو ہم لوگوں نے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، باہر کچھ بھی نہیں تھا، وہ بلی کہاں گئی کہاں نہیں گئی کچھ پتہ نہیں۔ میں بھاگی بھاگی کچن میں گئی، پانی لے کر آئی، امی کو چہرے کے اوپر چھینٹے مارے، تھوڑی سی امی کو ہوش آئی تو میں دوبارہ سے کچن میں گلاس رکھنے کے لیے گئی۔ مجھے باقاعدہ محسوس ہوا کہ جیسے سیڑھیوں پر چڑھ کر کوئی اوپر گیا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے میں نے اس رات کسی کو چلتے دیکھا تھا۔ امی نے یہ کہا کہ جلدی سے دروازہ بند کر دو، یہاں پر میں نے کسی مخلوق کو دیکھا ہے۔ جب ہم لوگوں نے یہ بات سنی ہم لوگ بہت ڈر گئے، ہم نے امی سے پوچھا آپ نے کیا دیکھا ہے؟ امی نے یہ کہا کہ جس وقت میں نے وہ جوتا ہاتھ میں پکڑا تھا، میں دروازہ کھول کر بلی کو مارنے لگی تھی تو بالکل ہم لوگوں کے کمرے کے آگے، دروازے کے بالکل آگے ایک جلے منہ والی عورت بیٹھی ہوئی تھی، اس کا چہرہ بہت ڈراؤنا تھا، اس کا پورا منہ جلا ہوا تھا اور وہ بلی کی آوازیں نکال رہی تھی۔ امی کہتی میری آنکھوں کے سامنے میں نے اسے دیکھا ہے، میں اسے دیکھ کر برداشت ہی نہیں کر سکی۔ ہم لوگ تو بہت زیادہ ڈر گئے کہ یہ ایسے کیسے ہو گیا ہے۔ بڑی مشکل سے ہم نے رات گزاری۔ جیسے صبح ہوئی ابو ہم لوگوں کے ماموں کے گھر چھوڑ گئے، ہم لوگوں کا گھر خالی تھا، اب نئے گھر کی تلاش شروع ہوگی۔ اب اس گھر میں آئے ہوئے ہمیں 2 دن ہوئے تھے، 2 دن میں یہ کارنامے شروع ہو گئے، ہم لوگ تو بہت زیادہ ڈر گئے۔ خیر ابو کو ایک اور گھر کا پتہ چلا، وہ گھر کسی اور جگہ پر تھا۔ اب ہم لوگوں نے آ کر جو سامان ابھی تو بامشکل رکھا ہی تھا، ابھی سیٹ تو کیا نہیں تھا، لیکن جو سامان کھولا تھا اس کو جب ہم لوگ دوبارہ سے اس کو پیک کرنے کے لیے اس گھر میں واپس آئے، شام 7 بجے کا ٹائم تھا، ہم لوگوں کے دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر جا کر دیکھا تو ایک عورت کھڑی تھی، ایک آنٹی تھی، ان کے ساتھ ایک
چھوٹی سی بچی بھی تھی۔ تو ابو نے پوچھا کہ جی آپ کون ہیں؟ تو وہ یہ کہنے لگی کہ ہم لوگ سامنے والے گھر سے آئے ہیں۔ ابو نے کہا کہ اندر آ جائیں۔ جب وہ اندر آئی تو امی کو دیکھا، سلام دعا کیا، پوچھنے لگی آپ لوگ کون ہیں؟ ہم لوگوں نے بتایا کہ ہم تو نئے اس گھر میں شفٹ ہوئے اور اس گھر میں یہ معاملات ہمارے ساتھ ہوئے، ہم لوگ تو سامان پیک کر رہے ہیں، ہم لوگ تو یہاں سے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں صبح بھی آپ کے گھر آئی تھی تقریباً 12 ساڑھے 12 بجے کے قریب، تو آپ کی کام والی نے دروازہ کھولا تھا اور اس نے یہ کہا تھا کہ آپ لوگ شام کو آ جائیں گے۔ امی نے پوچھا کام والی؟ ہم نے تو کوئی کام والی نہیں رکھی، ہم لوگوں کو تو بھی آوے 2 دن ہوئے ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں سبزی لے کر صبح میں نے دیکھا تو آپ کی کام والی یہاں پر صفائی کر رہی تھی، تو میں اس کو دیکھ کر بڑی پریشان ہوئی کہ یہ لوگ ابھی آئے ہیں اور ابھی سے ان لوگوں نے یہ کام والی اتنی جلدی رکھ بھی لی ہے۔ حالانکہ نیا محلہ ہو تو اتنی جلدی کوئی میڈ وغیرہ نہیں ملتی، لیکن ایک بات ہے، آپ کی کام والی کو دیکھ کے میں بہت ڈر گئی تھی۔ بہت زیادہ آپ نے عجیب سی کام والی رکھی ہوئی ہے، بڑا اس کا چھوٹا سا قد تھا اور بہت کالا سا رنگ تھا اس کا، عجیب سی آنکھیں تھی، اور بڑے غصے سے اس نے مجھے جواب دیا کہ شام کو آئیں گے۔ اس نے باقاعدہ بتایا کہ وہ یہاں پر جھاڑو لگا رہی تھی، گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ جھاڑو لگا رہی تھی۔ جب ہم لوگوں نے یہ بات سنی، امی نے کہا ہم لوگوں کے گھر میں کوئی کام والی نہیں ہے، ہم لوگ کو 2 دن ہوئے، 2 دن میں یہ معاملات یہاں پر ہوئے ہیں، ہم لوگ تو آج بھی سامان پیک کریں، ہم لوگوں نے یہاں پر نہیں رہنا۔ اب اس عورت نے آ کے ہمیں آرڈر آ دیا۔ خیر وہ عورت تو بیٹھی نہیں، اور چلی گئی۔ اس نے یہ کہا کہ یہ گھر تو کافی عرصے سے بند ہے، یہاں پر کوئی بھی نہیں آیا۔ تقریباً 6-7 سال پہلے ایک فیملی آئی تھی، وہ بھی 2-3 دن کے بعد چلے گئے تھے، لیکن ان لوگوں سے تو ہم مل بھی نہیں سکے۔ ہم نے اس گھر میں ویسے کبھی کسی کو دیکھا نہیں ہے، نہ ہی ہمیں کبھی کچھ محسوس ہوا ہے، آپ کہتی ہیں تو مان لیتے ہیں۔ خیر وہ عورت چلی گئی۔ ہم لوگ اتنے خوفزدہ ہوئے کہ وہ عورت کون تھی جس کو اس محلے دار نے دیکھا۔ خیر ہم لوگوں نے سامان پیک کیا، رات کو سونے کے لیے ہم لوگ پھر ماموں کے گھر چلے گئے، کیونکہ اس گھر میں اب سونے والی حالت نہیں تھی، بہت ڈر لگ رہا تھا۔ آج بھی وہاں پر پرندوں کے پر بکھرے پڑے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے آج بھی وہاں پر پرندوں کو کسی نے کھایا ہے، بہت زیادہ پر بکھرے ہوئے تھے پرندوں کے۔ صبح ہم لوگ ماموں کے گھر ہی تھے، ابو نے سارا سامان اٹھوایا، سارا سامان ابو نے دوسرے گھر میں شفٹ کیا۔ وہ گھر اتنا ڈراؤنا تھا، وہاں پر اتنے جنات تھے کہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہاں پر ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی گھر اس حد تک آسیب زدہ ہو۔ پھر وہ جلے ہوئے درخت، وہ جلے ہوئے پرندے، وہ جلا ہوا جانور اور جلے منہ والی عورت، وہ سارے ایسے تھا کہ جیسے وہاں پر کوئی مخلوق ہے جو بہت ظالم اور بہت سخت ہے، جو اس طرح سے اذیت دیتی ہے پرندوں کو یا جانداروں کو۔ اگر ہم لوگ وہاں پر رہتے تو پتہ نہیں وہ ہمارا کیا حال کرتی، پتہ نہیں وہاں پر وہ لوگ جن کا وہ گھر ہوگا وہ کیسے یہاں پر آباد ہوئے ہوں گے، یہاں پر کیا معاملات ہوئے ہوں گے۔ ہم لوگوں نے اس چیز پہ بالکل بھی کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی، نہ ہی اس بات کے پیچھے گئے، ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ یہ ہم لوگوں کی زندگی ایک کہانی تھی، یہ سچی کہانی ہے، وہ گھر آج بھی وہاں پر موجود ہے، آسیب زدہ گھر ہے، اس کو دیکھ کر ہی خوف آ جاتا ہے۔ یہ کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، بہت شکریہ سمیرا آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی زین شیئر کر رہے ہیں اٹک سے۔ زین کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ 3 دوستوں کی زندگی میں پیش آنے والی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ 3 دوست تھے، 2 فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ تھے اور ایک سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا۔ وہ لوگ مل کر ایک اکیڈمی پڑھنے جایا کرتے تھے شام کے ٹائم۔ ایک دفعہ وہ تینوں حسب معمول اپنی اکیڈمی میں ہی تھے، تو جو سیکنڈ ایئر کا لڑکا تھا اس کے کچھ ٹیسٹ تھے، اس کو وہاں پر ایکسٹرا کلاس لینی تھی۔ تو وہ جو فرسٹ ایئر کے دونوں دوست تھے ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ چلتے ہیں، پھر تم بعد میں آ جانا۔ وہ لوگ وہاں سے نکلے تو عشاء کا ٹائم ہو چکا تھا۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم لوگوں نے مسجد میں نماز پڑھنی ہے، اگر ہم لوگ یہ مین روڈ سے گئے تو بڑے لیٹ ہو جائیں گے، چلو شارٹ کٹ راستے سے چلتے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو شارٹ کٹ راستہ تھا وہ بہت زیادہ ویران اور سنسان تھا، وہاں پر بہت بڑے بڑے اور گھنے درخت تھے، اکثر لوگ اس راستے سے نہیں گزرا کرتے تھے۔ لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ جتنی وہاں پر جھاڑیاں وہاں پر سانپ بھی ہو سکتے ہیں۔ خیر ہم لوگوں نے ہمت کی، ٹارچ آن کی اور ہم لوگ اس راستے سے جا رہے تھے۔ جیسے ہم لوگ ابھی اس راستے پر ہی تھے تو ہمیں ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی وسل بجا رہا ہے، سیٹی بجا رہا ہے کوئی۔ ہم لوگ بڑے ڈر گئے کہ یہ وسل کون بجا رہا ہے۔ میرے دوست نے کہا کہیں سانپ نہ ہو۔ موبائل کی ٹارچ آن کی، ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ تھوڑے سے اور آگے گئے تو جس طرح سے پپی ہوتا ہے اس کے ہمیں بل بلانے کی اور بھونکنے کی آواز آنے لگ گئی۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو جھاڑیاں ہل رہی تھیں، ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی پپی ہے اور وہاں پر وہ سٹک ہوا ہے، پھنسا ہوا ہے، کانٹے دار جھاڑیاں تھیں۔ ہم لوگوں نے کہا کہ اس کو بچا لیتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ کانٹے دار جھاڑیوں میں مر جائے۔ وہ بھونک رہا تھا، کالے رنگ کا تھا، بہت چھوٹا سا تھا۔
ہم لوگوں نے بڑی مشکل کے ساتھ ان جھاڑیوں کو ہٹایا. وہ باہر نکلا اور بھاگتا بھاگتا ایک درخت کی طرف چلا گیا. ہم لوگوں نے یہ شکر کیا کہ یہ بچ گیا. جیسے ہی ہم لوگ وہاں سے واپس پلٹے کہ ہم لوگ اپنے گھر کی طرف چلتے ہیں، ہمیں ایک آدمی کے دھاڑنے کی آواز آنے لگ گئی. وہ بہت زیادہ اونچی آواز میں گھرا رہا تھا جیسے غصہ کر رہا ہے. پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ہم لوگوں نے ایک ایسا آدمی دیکھا جس کی ٹانگیں اتنی لمبی تھی کہ پورے درخت کی ہائٹ تک اس کی ٹانگیں تھیں. اس سے اوپر اس کا دھڑ اور سر تھا. سر تو ہم لوگ دیکھ ہی نہیں سکے، اندھیرا بہت زیادہ تھا. درختوں میں ہی کہیں اس کا سر اور دھڑ تھا، لیکن اس کی ٹانگیں اتنی لمبی تھی کہ ہم نے زندگی میں ایسی مخلوق نہیں دیکھی. بس وہ دیکھنے کی دیر تھی، ہم نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا. ہم لوگ اتنا ڈرے کہ ہم لوگ سیدھا اپنے گھر آئے. جب گھر پہنچے ہماری حالت غیر تھی. گھر والوں کو یہ بات بتائی تو ہم لوگوں کے دادا جی نے یہ کہا کہ دوبارہ کبھی بھی اس راستے سے مت آنا. وہ سیب زدہ راستہ ہے، وہاں پر بہت زیادہ جنات ہیں. وہ جنات مختلف روپ لے کر انسانوں کو ڈراتے ہیں. بے شک وہ شارٹ کٹ راستہ ہے، لیکن وہ اتنا ویران اور سنسان ہے کہ وہاں پہ درختوں اور جھاڑیوں پر بھی جنات کے بسیرے ہیں. تم لوگوں نے جس کو بچایا تھا وہ کوئی نارمل جانور نہیں تھا، وہ وہی روپ تھا، وہ جن تھا جو تم لوگوں کے سامنے آیا تھا. دوبارہ کبھی اس راستے سے مت آنا. پھر ان لوگوں نے یہ بات اپنے دوست سے بھی شیئر کی. اس نے یہ کہا کہ میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ اس راستے سے چلتا ہوں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ رہنے تو رات بہت ہے، کہیں وہاں پر مجھے کوئی سانپ وغیرہ نہ کاٹ جائے. اگر میں اس راستے سے آتا تو پتہ نہیں وہ جنات میرا کیا حال کرتے. یہ ایک سٹوری تھی جو زین نے شیئر کی اٹک سے. بہت شکریہ زین آپ کا. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں. وقاص کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ عباس نامی ایک شخص کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں. عباس کہتا ہے کہ میں پولیس کے محکمے میں کام کرتا تھا، آفیسر تھا وہاں پر. تو ہم لوگوں کو ایک کیس کو سالو کرنا تھا. ایک ایسے کرمنل کو ہم لوگوں نے پکڑنا تھا جو بہت ہی زیادہ شاطر اور چالاک تھا اور کسی سے بھی پکڑا نہیں جا رہا تھا. ہم لوگ گجر خان کے تھے اور وہ بھی وہیں کا تھا. جس بستی میں اس کا سراغ ملا تھا کہ وہ وہاں پر رہتا ہے، وہ ایک کچی بستی تھی. خیر ہم لوگوں کے جو آفیسرز تھے ان لوگوں نے ہمیں سمجھایا کہ کس طرح سے ہم نے اس کو جا کر وہاں پر ہم لوگوں نے اس کو اریسٹ کرنا ہے. رات کے ٹائم ہم لوگوں نے ریڈ کی تو ہم لوگوں کو وہ مجرم مل گیا. ہم لوگوں نے اس کو اریسٹ کر لیا. لیکن ہم لوگوں کے جو آفیسرز تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ لوگوں نے ابھی وہاں پر ہی رکنا ہے، کیونکہ وہاں پر ہمیں اور بھی کچھ ایویڈنس کلیکٹ کرنے تھے. میرے ساتھ آن ڈیوٹی ایک اور بھی آفیسر تھے جن کا نیم جلال تھا، حافظ جلال صاحب. وہ بھی میرے ساتھ تھے اور وہ بہت زیادہ نیک انسان تھے، بڑے پرہیزگار اور نمازی تھے. ہم لوگوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ یہیں پر رہیں گے. گھر کے یعنی پچھلے حصے میں وہ پہرا دیں گے، اگلے حصے پر میں پہرا دوں گا. 3-4 گھنٹے گزرے تو میں نے یہ سوچا کہ اب ڈیوٹی چینج کرتے ہیں. میں بیک سائڈ والے حصے پر چلا جاتا ہوں اور ان کو فرنٹ حصے پر بلا لیتا ہوں. تو جب میں ان کو آوازیں دینے لگا تو مجھے انہوں نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا. جب میں چلتا ہوا اس حصے پر گیا تو وہاں پر نہیں موجود تھے. میں گھر کے اندرونی حصے میں آیا تو مجھے ایک کمرے سے آوازیں آ رہی تھیں. مجھے لگا کہ شاید ہم لوگوں کے کسی ہائی اتھارٹی سے کال آئی ہوگی اور وہ کوئی انسٹرکشن دے رہے ہوں گے. جیسے میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ منظر بہت عجیب تھا. میں نے وہاں پر بہت قداور 2 شخص دیکھے. وہ جو شخص تھے وہ ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے. ان کے چہرے مجھے نظر نہیں آئے، لیکن ان کے چہروں سے بہت روشنی نکل رہی تھی. بہت عجیب لگ رہے تھے. وہ بڑے ادب سے کچھ بات سن رہے تھے. تبھی حافظ جلال نے انہیں کچھ کہا. وہ دونوں جیسے پیچھے کی طرف مڑے وہ غائب ہو گئے. یہ منظر دیکھ کر میں تو بہت زیادہ ڈر گیا کہ پتہ نہیں یہ کیا بات ہے کیا نہیں. اس وقت تو میں نے کوئی بات نہیں کی. خیر ہم لوگوں نے وہاں سے کافی ایویڈنس کلیکٹ کی ہے. کچھ دن کے بعد میں نے حافظ جلال سے یہ کہا کہ میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں. میں ان کو اپنے ساتھ کھانے پر لے کر گیا. ان سے ساری بات شیئر کی کہ میں نے اس طرح سے آپ کے پاس کسی غیبی مخلوق کو دیکھا تھا، وہ کیا منظر ہے. انہوں نے یہ کہا کہ یہ بات آپ کسی سے مت کریے گا، یہ ایک راز ہے. میرے دادا جی ایک عامل تھے. انہوں نے چلے کے ذریعے 2 جن تابع کیے ہوئے تھے. میں اپنے دادا جی کے ساتھ بچپن سے تھا. میرے دادا جی نے بہت سے عمل سکھائے. جب میرے دادا جی اس دنیا سے رخصت ہوئے تو دادا جی نے یہ کہا تھا کہ یہ دونوں جنات آپ کے تابع ہوں گے اور آپ کی مدد کریں گے. وہ نیک جنات تھے. ان سے میں مدد لیتا ہوں. میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں یہ راز کبھی بھی نہیں کھولوں گا. اس کے بعد جب تک ہم لوگ فورس میں رہے، پولیس فورس میں رہے، بہت مسئلے انہوں نے سالو کروائے.
وہ نیک جنات تھے اور وہ بہت ہیلپ کرتے تھے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی مانچسٹر سے، بہت شکریہ وقاص صاحب کا۔ جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinwik57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل ہارر سٹوریز آفیشیل پر بھی سٹوری آن ایئر ہوگی، اس کو بھی آپ لوگوں نے ضرور وزٹ کرنا ہے۔ وہاں پر بھی بہت ہارر سٹوریز ہیں، ان کو بھی سنا کریں جا کر۔ اور کل میں انشاءاللہ کوئی ولاگ بھی پوسٹ کروں گی۔ نیلم وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کے سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ جن لوگوں نے ابھی تک خوفناک کہانیوں کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے خوفناک کہانیوں والے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔